بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 5 جانور ایسے ہیں جن کی اللہ بہت جلد سن لیتا ہے، پھر چاہے وہ کسی کو دعا دیں ان کی دی گئی دعا بھی فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور اگر وہ کسی کو بد دعا دیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ فوری طور پر قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ کبھی بھی ان 5 جانوروں کو تمہاری وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو ان 5 جانوروں کی بد دعا لگنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہوتے دیکھا ہے۔ لیکن اگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی یا پھر تمہاری کوئی حاجت ہے جو کہ آج تک پوری نہیں ہوئی، تو ان 5 جانوروں کے ساتھ بس ایک کام کر لو جو بھی تمہاری حاجت ہوگی۔ اگر تم ان 5 جانوروں کے ساتھ وہ ایک کام کر لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری ہر حاجت فوری طور پر قبول کر لیں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بابا فرید کے بتائے ہوئے ان 5 جانوروں کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کون سے 5 جانور ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی کن خصوصیت کی وجہ سے ان کو اتنا زیادہ پسند فرماتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون سا کام ہے جو آپ ان 5 جانوروں کے ساتھ اگر کر لیتے ہیں تو آپ کی گئی ہر دعا اور ہر حاجت فوری طور پر قبول ہوگی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام بزرگ نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے معجزات اور طاقتوں سے نوازا تھا، جیسے کہ آپ ہر جانور کی زبان کو بخوبی سمجھ سکتے تھے اور آپ جانوروں سے بات چیت کیا کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ آپ چڑیوں سے بات چیت کیا کرتے تھے اور چڑیوں سے بے حد محبت تھی۔ ایک دن بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ گاؤں کے چودھری نے گاؤں کے کئی کتوں کو زہر دے کر مروا دیا ہے، جس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ گاؤں کے چودھری کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ گاؤں کا چودھری جب بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے گھر میں دیکھتا ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور آ کر آپ کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مجھ جیسے عام شخص کے گھر میں کیسے آ سکتے ہیں؟ کیا آپ کو کوئی کام تھا تو مجھے اپنے در پر بلوا لیا ہوتا۔ جس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جتنے بھی لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہو اکٹھا کر لو، میں تم لوگوں کو کچھ بے حد ضروری باتیں بتانا چاہتا ہوں، جن کو اگر تم سمجھ لیتے ہو تو یقین مانو تمہاری آنے والی 7 نسلیں کامیاب ہو جائیں گی، لیکن اگر تم ان باتوں کو نہیں سمجھتے تو یقین مانو تمہاری اگلی 7 نسلیں بھی تمہاری جیسی تباہ و برباد رہیں گی۔ جب گاؤں والے اکٹھے ہو گئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں آج تمہیں 5 جانوروں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو پھر چاہے تمہیں دعا دیں یا بد دعا دے، اللہ ان کی دعا اور بد دعا قبول کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا جانور ہے کبوتر۔ جتنے بھی پرندے ہیں تمام پرندوں میں کبوتر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والا پرندہ ہے۔ دوسرا کوئی بھی پرندہ اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے نبی سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا پیار کبوتر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر چاہے مکہ ہو یا مدینہ ہو، ان دونوں ہی مقدس جگہوں پر جو سب سے زیادہ پرندہ اڑتا نظر آتا ہے وہ کبوتر ہے۔ اسی طرح تمام پرندوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کبوتر ہی کرتا ہے، یہاں تک کہ رات کے وقت جب کبوتر کی کبھی آنکھ کھلے تو تب بھی وہ صرف اللہ کا ورد کرنے لگتا ہے۔ دوسرا جانور بلی ہے۔ بابا فرید کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسے نیک لوگوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے آج تک ایک نماز بھی نہیں چھوڑی،
نہ ہی کوئی نماز قضا کی ہے۔ رات بھر جاگ کر انہوں نے اللہ کی عبادتیں کی، یہاں تک کہ تہجد کی نماز تک نہیں چھوڑی، اور ہر ممکن کوشش کی کہ گناہوں سے بچے رہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کی دعائیں بھی اتنی جلد قبول نہیں کرتا جتنی جلدی اللہ تعالیٰ بلی کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، اور یہی حال بلی کی دی گئی بد دعا کا ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا تھا، بلی ایسا جانور ہے جو اگر کسی کو دعا دے تو وہ فوری طور پر قبول ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کو بد دعا دے تو یقین مانو وہ بھی فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اور جس شخص کو بھی بلی کی بد دعا لگ جائے اس شخص کا سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور جس شخص کو بلی کی دعا لگ جائے پھر اس کی ترقی اور کامیابی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تیسرا جانور ہے چڑیاں۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ چڑیاں اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں، اور اس کی 3 وجوہات ہیں۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی چڑیاں صبح صبح اٹھتی ہیں وہ سبحان اللہ کا ورد کرتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر چڑیاں بے حد معصوم پرندہ ہیں اور ان میں ذرا برابر بھی چالاکی نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر چڑیوں کا توکل اللہ تعالیٰ پر بے حد مضبوط ہوتا ہے۔ چڑیوں کو پھر چاہے جتنا مرضی اناج مل جائے وہ پیٹ بھر کر اناج کھاتی ہیں اور اس کے بعد اڑ جاتی ہیں، لیکن کبھی بھی اناج کو کل کے لیے جمع نہیں کرتی، کیونکہ چڑیوں کا توکل بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ چڑیاں کہتی ہیں جو کل ہمیں زندگی دے گا وہ کل ہمیں کھانا بھی دے گا، اس لیے ہمیں کھانا جمع کرنے کی کیا ضرورت۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ نمبر 4 پر کتا ہے۔ لوگوں میں کتے کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ کتا سخت ناپاک اور غلیظ جانور ہے، اور اسی غلط فہمی کے لوگ کتے کو مارتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کتے کو مارنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ تاریخ میں بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے کتے کو تکلیف پہنچائی، اور کتے کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے انہیں برباد کر دیا گیا اور انہیں جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اسی طرح تاریخ میں بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو بے حد گنہگار تھے اور جہنم کے حقدار تھے، لیکن صرف کتے کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں داخل کر دیا۔ نمبر 5 چیونٹی۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ لوگ عام طور پر کیڑی کو بہت معمولی سمجھتے ہیں اور بلا وجہ پاؤں کے نیچے جان بوجھ کر دیکھ کر کیڑیوں کو مارتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے بس یہ ایک کھیل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کیڑی کی اصلیت کو جان جائیں تو بھول کر بھی کیڑی کو نہ ماریں۔ قرآن پاک میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے کیڑی کا ذکر کر رکھا ہے، بلکہ قرآن پاک میں کیڑی کے نام پر پوری ایک سورہ یعنی سورہ نمل موجود ہے۔ قرآن پاک میں واقعہ بیان ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک بار ایسے علاقے سے ہوا جہاں چیونٹیوں کی بستیاں تھیں۔ چیونٹیاں راستے میں جا رہی تھی کہ ایک چیونٹی دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو اس طرف آتے دیکھتی ہے، جس کے بعد وہ تمام چیونٹیوں کو مطلع کرتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے راستے سے ہٹ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کچلی جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دور سے ہی چیونٹیوں کی اس بات کو سن لیتے ہیں۔ چیونٹی کے بارے میں بتانا ہے کہ چیونٹیاں ایک دوسرے سے نہ صرف بات چیت کرتی ہیں بلکہ بالکل ایسے رہتی ہیں جیسے ہم انسان، یعنی وہ ایک سوشل لائف جیتی ہیں۔ اور آپ نے بھی ضرور سن رکھا ہوگا کہ جدید دور میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ چیونٹیاں بستیاں بنا کر رہتی ہیں اور اپنی بستیوں میں بالکل ایسے ہی رہتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتے ہیں۔ بابا فرید کا کہنا تھا جو کوئی بھی جان بوجھ کر کسی چیونٹی کو مارتا ہے
اس کو رزق کی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر چونٹیاں انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر ماری جائیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن کبھی بھی غلطی سے جان بوجھ کر کسی چونٹی کو مت مارنا، ورنہ تم پر اتنی سخت رزق اور دولت کی تنگی آئے گی کہ تم برداشت نہ کر پاؤ گے۔ بلکہ جو رزق کے دانے تمہارے گر جاتے ہیں انہیں چونٹیوں کو لے جانے دیا کرو، کیونکہ اصل میں وہ چونٹیوں کا ہی حق ہوتے ہیں۔ جب چونٹیاں تمہارے رزق کے گرے ہوئے دانے لے کر جاتی ہیں تو تمہیں دعائیں دیتی ہیں، جس سے تمہارے رزق میں دولت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب بابا فرید نے ان 5 جانوروں کو گاؤں والوں کے سامنے بتایا، اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آپ میں اصل راز کی بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ راز کی بات یہ ہے کہ کبھی کسی جانور کو جان بوجھ کر نقصان یا تکلیف نہ پہنچاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ صرف انسانوں کا خدا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے، یعنی تمام جہانوں کا مالک، اور اس جہان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کو جان بوجھ کر نقصان نہ پہنچاؤ، بلکہ جتنا ممکن ہو سکے اللہ کی ہر مخلوق کے کام آنے کی کوشش کرو۔ اگر تم اللہ کی کسی مخلوق کو پانی ڈال سکتے ہو تو پانی ڈال دو، کسی کو خوراک دے سکتے ہو تو خوراک دو۔ اگر تم اس ایک چیز پر عمل کرنا شروع کر دو گے اور اپنے رزق میں اللہ سے غیر مخلوق کو کچھ نہ کچھ دینا شروع کر دو گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تم پر ایسا کرم کریں گے، تمہیں اتنی زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں گے جن کے بارے میں نہ تو تم نے کبھی سوچا ہوگا اور نہ ہی تمہارے وہم و گمان میں ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس میں ماشاء اللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھ دیجیے گا۔